شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں یہ وقت بخشتا ہے کہ ہم اس کے حضور میں حاضر ہو سکے، اس کے حضور میں لگائے جا سکے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو شاید اپنے کئی سالوں کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے 1 سال بعد یہ کرنا ہے، 2 سال بعد یہ کرنا ہے، ہم نے 10 سال بعد یہ کرنا ہے، لیکن پتہ انہیں یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس وقت آج کا ہے، کل کا ہے بھی کہ نہیں۔ لیکن یہ خداوند کی فطرانہ شفقت ہے جو ہمیں ہر روز زندگی کی سانسیں عطا کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ابھی ہم نے کلام کا جو حصہ ہے یہ تو ہم نے ابھی سننا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے خداوند کی حمد و ثنا کی۔ ہم نے کیا کیا؟ خداوند کی حمد و ثنا۔ آج ہم جو کلام حق میں سے سیکھیں گے وہ ہے پرستش کے تعلق سے۔ ہم خدا کے کلام میں سے بہت سے عنوانات پر سیکھتے ہیں کہ آج ہمارے یہ ٹاپک ہے، ہم خداوند کے بارے میں سیکھتے ہیں، ہم خدا کے پاک روح کے بارے میں سیکھتے ہیں، ہم خدا باپ کے بارے میں سیکھتے ہیں، ہم بہت ساری باتوں کے بارے میں سیکھتے ہیں، لیکن آج جو ہم سیکھیں گے ہم پرستش کے تعلق سے سیکھیں گے کہ پرستش کیا ہے، پرستش جب ہم کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے یہ دیکھیں گے۔ پرستش کے لیے جو انگلش میں لفظ ہے وہ ہے ورشپ۔ کیا ہے؟ ورشپ۔ اور یہ جو ہے 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک تو ہے ورتھ مطلب کہ قدر و قیمت، اور دوسرا ہے شپ۔ ورتھ شپ مطلب کہ ایسی چیز جس سے دوسرے کی عزت کی جائے، جس سے دوسرے کے نام کو جلال دیا جائے، جو قدر و قیمت کا مالک ہو۔ جب اس کے نام کو ہم جلال دیتے ہیں، ایک ایسی ہستی جو اس ساری عزت کے لائق ہے، جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں پرستش کرنا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یونانی میں اس کے لیے جو لفظ ہے وہ پروسکیونے ہے، یونانی لفظ پروسکیونے ہے، اور اس کا مطلب ہے گھٹنوں کے بال ہو جانا۔ اور میں جب اس کی اسٹڈی کر رہی تھی تو مجھے پتا چلا اس کا ایک اور جو ہے بڑا سخت معنی، یونانی لفظ پروسکیونے کا ایک اور معنی ہے، اور اس کا مطلب ہے جیسے ایک کتا اپنے مالک کے ہاتھوں کو چاٹتا، کہ ایک کتا جیسے اپنے مالک کے ہاتھوں کو چاٹتا ہے، وہ جانتا ہے میرا مالک یہ ہے، اور کتے جو ہے سب سے وفادار ہوتے ہیں۔ اس کا یونانی ترجمہ یہ بھی، اور دوسرا یہ ہے ایک اور جو اس کا ترجمہ ہے، اس کا مطلب ہے کسی بہت عزت دار انسان کے ہاتھوں کو چومنا، تو اس کو جو ہے عزت دینا کہ تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا خداوند ہے، ہم تیری عزت کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اردو میں دیکھیں تو پرستش کا مطلب ہے عبادت کرنا، بندگی کرنا، پوجا کرنا، اور اپنے خدا کے آگے جھکنا، یہ پرستش کے سارے معنی۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ پرستار کا کیا مطلب ہے، پرستار وہ شخص ہوتا ہے جو خدا کی پرستش کرتا۔ پرستش کا مطلب ہم نے سیکھا، ہم نے دیکھا کہ پرستار کون ہوتا ہے، جو خداوند کی پرستش کرتا۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ یہ بائبل میں کتنی دفعہ موجود۔ اگر ہم انگلش بائبل کنگ جیمز ورژن میں دیکھیں تو یہ ہمیں جو ہے تقریباً 120 دفعہ پرستش کا لفظ استعمال ہوا۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ یہی ترجمہ جو ہے اس میں جو ہے 25 دفعہ پرستش کیا گیا ہے، باقی دفعہ جو ہے دعا کرنا، 60 دفعہ سجدہ کرنا، 4 دفعہ پوجنا، اور 11 دفعہ عبادت کرنا۔ لفظ ایک ہی ہے لیکن اس کا ترجمہ جو ہے ہر بار ڈیفرنٹ کیا گیا۔ لفظ ایک ہی ہے، ورشپ ہی ہے، لیکن بار بار اس کا ترجمہ جو ہے مختلف جگہوں پر مختلف حالات کے حساب سے اس کا ترجمہ جو ہے مختلف کیا گیا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یاد رکھے گا گیت گانا جو ہے اسے ہم پرستش کہتے ہیں۔ بائبل میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کو کہیں بھی اگر ہم پرستش کا لفظ دیکھیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ خداوند کی حمد و ثنا کرنا۔ حمد و ثنا کرنا اور پرستش کرنا 2 الگ باتیں۔ پرستش جو ہوتی ہے اس میں عبادت بھی آ جاتی ہے، اس میں کلام بھی آ جاتا ہے، اس میں خداوند کے حضور دعا کرنا بھی آ جاتا ہے، اس میں پرستش بھی آ جاتی ہے۔ اگر ہم آج کی ساری عبادت کو کہیں گے کہ ہم خداوند کی پرستش کر رہے ہیں تو یہ غلط لفظ نہیں ہوگا، لیکن جب ہم اسپیسیفک ایک حصہ ہوتا ہے
پرستش کا جب ہم کہتے ہیں تو وہ خداوند کی حمد و ثنا کا حصہ ہوتا ہے. بائبل میں آپ کو کہیں بھی جو ہے خداوند کی حمد و ثنا کے لیے پرستش کا لفظ نہیں ملے گا. ہاں مگر خداوند کی عبادت کے لیے کہ ہم خداوند کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کے نام کو جلال دیتے ہیں، اس کے لیے آپ کو بائبل میں پرستش کا لفظ ضرور ملے گا. اگر ہم کلام حق میں دیکھیں تو ہمیں ایک مشہور آیت ملتی ہے یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب کی 23 اور 24 آیت میں کہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے. ہم جانتے ہیں، ہم نے اکثر جو ہے جب آپ پرستش کے دوران ہم یہ آیت سنتے ہیں کہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو کیسے روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے. ہم سوچتے ہیں اگر ہماری آواز اچھی ہے تو ہم پرستار، اگر ہماری آواز اچھی ہے ہم ایک اچھے سنگر ہو سکتے ہیں، لیکن پرستار وہ ہے جو روح اور سچائی سے خداوند کی پرستش کرے. اگر آپ کی آواز اچھی نہیں بھی ہے لیکن اگر آپ زندہ خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں، اس کے حضور اپنے ہونٹوں کی قربانی کو گزرانتے ہیں تو یہ اس کے حضور پرستش ہے. ہاللیلویا. لیکن اگر آپ جو ہے صرف آپ اس بات کا گھمنڈ کرتے ہیں کہ میری آواز اچھی ہے، میں اچھی طرح سے جو ہے لیڈ کر سکتا ہوں، میری آواز اچھی ہے تو میں بہت اچھا پرستار ہوں، اور آپ کے اندر ایک بھی کوالٹی نہیں ہے جو ایک پرستار کے اندر، جو ایک روحانی شخص کے اندر ہونی چاہیے. آپ کے دنیاوی کام ویسے ہیں، آپ ویسے نشے کرتے ہیں، آپ کے دانت جو ہے وہ پان سے بھرے ہوئے ہیں، آپ جب مذبح پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے حالات دیکھ کر نہیں لگتا کہ یہ خداوند کا پرستار، لیکن آپ کو صرف اس بات کا گھمنڈ ہوتا ہے کہ میری آواز اچھی ہے. تو یاد رکھے گا خداوند جو ہے سنگر نہیں چاہتا، خداوند گانے بجانے والے نہیں چاہتا، خداوند پرستار چاہتا. ہاللیلویا. آج ہر ایک شخص جو یہاں پر بیٹھا ہوا جو دل سے خداوند کے لیے گا بجا رہا تھا، جس نے پرستش کے حصہ میں، جس نے حمد و ثنا کے حصہ میں اپنے خداوند کی دل سے عبادت کی ہے، وہ اس پرستش کے وسیلہ سے برکت بھی پا کر جائے گا. ہاللیلویا. کیونکہ کلام میں لکھا ہے خدا کہتا ہے میں نے ان لوگوں کو اس لیے بنایا تاکہ یہ میری حمد کریں. کلام حق میں دیکھیں تو مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں جو ہے چار جاندار جو وہ ہمیں خداوند کی پرستش کرتے نظر آتے ہیں. ہر وقت وہ خداوند کو قدوس 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 کہہ کر پکارتے ہیں. وہ نہ سوتے ہیں نہ اونگتے ہیں، صرف وہ اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ خدا ہے جو عزت کے، بزرگی کے، حمد کے، پرستش کے لائق خدا ہے. ہاللیلویا. آج ہم بائبل میں سے میری سب سے فیوریٹ سٹوری کے بارے میں سیکھیں گے، ایک بادشاہ کی زندگی کے بارے میں. میری فیوریٹ سٹوری پر مجھے کبھی جو ہے اس کے بارے میں بیان کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن یہ میں پرسنلی جو ہے میں نے بہت سال پہلے اس پر کلام سنا، اور آج میری بھی خواہش تھی کہ میں اس پر جو ہے اپنی جو ہے کلیسیا کو اس پر بتا سکوں کہ جب ہم خداوند کی پرستش کرتے ہیں، جب ہم زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں کیسے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. ہاللیلویا. میرے ساتھ مل کر نکالیے گا دوسرا تواریخ اس کا 20واں باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 30 آیت تک ہم دیکھیں گے. دوسرا تواریخ پرانے عہد نامے میں سے دوسرا تواریخ اس کا 20 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 30 آیت تک ہم دیکھیں گے. کلام حق میں یوں لکھا ہے، اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی مواب اور بنی امون ان کے ساتھ بعض امونیوں نے یہوشافط سے لڑنے کو چڑھائی کی. تب چند لوگوں نے آ کر یہوشافط کو خبر دی کہ دریا کے پار آرام کی طرف سے ایک بڑا انبوہ تیرے مقابلہ کو آ رہا ہے، اور دیکھ وہ حساسون تمر میں ہے جو عین جدی ہے. اور یہوشافط ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا اور سارے یہودا میں روزہ کی منادی کرے. اور بنی یہودا خداوند سے مدد مانگنے کو اکٹھے ہوئے، بلکہ یہودا کے سب شہروں میں سے خداوند سے مدد مانگنے کو آئے. اب میں اس کا پس منظر آپ کو بتا دیتی ہوں. بنی اسرائیل قوم جو تھی یہ ایک سلطنت تھی. پہلے داؤد جو ہے پہلے سب سے بادشاہ کون تھا؟ سب سے پہلا بنی اسرائیل کا ساؤل بادشاہ تھا، اس کے بعد داؤد بادشاہ تھا، اور تیسرا جو تھا سلیمان بادشاہ. یہ 3 بادشاہ تھے جنہوں نے 12 قبیلوں پر سلطنت کی. اس کے بعد جب سلیمان کا بیٹا رہوبام آیا
تو اس نے جو ہے اچھی طرح سے سلطنت نہ کی، اس نے لوگوں سے سختی برتی، تو جو ہے سلطنت کے دو حصے ہو گئے، ایک شمالی سلطنت، ایک جنوبی سلطنت، ایک جو تھی یہودا کا قبیلہ ہو گیا ایک، اور ایک اسرائیل کے قبیلے ہو گئے۔ اسرائیل کی سلطنت میں 10 قبیلے تھے اور یہودا کے قبیلے میں صرف 2 قبیلے تھے، یہودا کا قبیلہ اور بنیامین کا قبیلہ۔ اب 2 ریاستیں، جو اسرائیل کے بادشاہ تھے وہ موسٹلی آپ کو جو ہے برے ملے، تو وہ کیسے خداوند کی بار بار نافرمانی کرتے ہیں، لیکن اسرائیل کے بادشاہ آپ کو موسٹلی جو ہے خداوند سے ڈرنے والے جو ہے یہودا کے بادشاہ آپ کو ملے گے۔ اور جو یہوشافط ہے یہ بھی یہودا کا ایک بادشاہ رہا۔ اب یہوشافط جو ہے یہ خداوند کے ساتھ چلتا تھا، اس نے ایک یہ بھی کام کیا، اس نے جو ہے اپنے جو لوگوں کو، لاویوں کو بھیجا کہ جا کر قبیلوں میں شریعت کی تعلیم ان کو دی۔ آج ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامے میں تو یسوع نے حکم دیا کہ بس سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا۔ مسیح نے تعلیم کا حکم دیا ہے کہ ان کو تعلیم دو، کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اب یہوشافط ایسا بادشاہ ہے جس نے یہ جو ہے پریکٹیکل کیا، اس نے لاویوں کو بھیجا کہ جا کر پورے اسرائیل میں جو ہے ان کو سارے لوگوں کو شریعت سکھاؤ، ان کو بتاؤ کہ خداوند کے کیا آئین ہے، کیا قوانین ہے اور خداوند اپنے لوگوں کو کیسا چاہتا ہے۔ یہ خداوند سے ڈرتا تھا، اس کا طالب تھا، اور کیا ہوا کہ ایک بار اس کی زندگی میں یہ واقعہ ہوا ہے جب 3 جو ہے لوگ، 3 جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ 3 قبیلے جو ہیں اس کے اوپر جو ہے جنگ کرنے آئے۔ ایک جو ہے مواب کا ہے، دوسرا امون کا ہے اور تیسرا جو ہے ادوم ہے، کوہ شعیر ہے۔ اب ان کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ موابی اور امونی جو ہے یہ لوط کی اولاد میں سے، لوط کے جو بیٹے تھے، آگے جو اس کی بیٹیوں میں سے ہوئے وہ موابی اور جو ہے امونی ہے۔ اس کے بعد ادوم جو ہے یہ عیساؤ کی نسل کو کہا گیا ہے، یعقوب اور عیساؤ 2 بھائی تھے اور عیساؤ کی نسل آگے جو ہے یہ کون سی ہے، ادوم سے۔ اب یہ سارے قصے لڑنے کو آ رہے ہیں بنی یہودا سے، جو 2 قبیلے۔ اب یہوشافط بادشاہ کیا کرتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے، اس کو خبر ملتی ہے، تو وہ کسی اور جنگ کا پلان نہیں کرتا، اپنے وزیروں کو نہیں بلاتا، کسی کو نہیں بلاتا، لوگوں کو جمع کرتا ہے اور خداوند کے حضور چلا جاتا ہے۔ اب وہ اپنے خداوند کے حضور گیا ہے، اس کے حضور اس نے درخواست کی ہے، اور سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا، انہوں نے روزہ رکھا۔ ان سب لوگوں نے سب سے پہلا کیا کام کیا ہے، انہوں نے روزہ رکھا، اور دوسرا کام انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے خداوند کے آگے فریاد کی ہے۔ اور جب وہ جمع ہوئے خداوند سے مدد مانگنے کو، تو دیکھتے ہیں یہوشافط بادشاہ نے لوگوں سے کیا کہا۔ خداوند سے کہتا ہے، اور یہوشافط یہودا اور یروشلم کی جماعت کے درمیان خداوند کے گھر میں نئے صحن کے آگے کھڑا ہوا اور کہا ہے، خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا، کیا تو ہی آسمان میں خدا نہیں، اور کیا قوموں کی سب مملکتوں پر حکومت کرنے والا تو ہی نہیں؟ زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے، ایسا کہ کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکتا۔ اے ہمارے خدا، کیا تو ہی نے اس سرزمین کے باشندوں کو اپنی قوم اسرائیل کے آگے سے نکال کر اسے اپنے دوست ابراہام کی نسل کو ہمیشہ کے لیے نہیں دیا؟ چنانچہ وہ اس میں بس گئے، اور انہوں نے تیرے نام کے لیے اس میں ایک مقدس بنایا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی بلا ہم پر آ پڑے، جیسے تلوار یا آفت یا وبا یا کال، تو ہم اس گھر کے آگے اور تیرے حضور کھڑے ہوں گے، کیونکہ تیرا نام اس گھر میں ہے، اور ہم اپنی مصیبت میں تجھ سے فریاد کریں گے اور تو سنے گا اور بچا لے گا۔ اب یہوشافط بادشاہ خداوند کے آگے گڑ گڑاتا ہے کہ خداوند تو نے یہ ملک ہمیں دیا۔ اب بنی امون، کوہ شعیر، بنی مواب، چاہے وہ آ کے کہتے ہیں ہم نے اس ملک پر قبضہ کرنا ہے، لیکن خداوند یہ ملک ہمیں تو نے دیا ہے۔ تو نے اپنے بندہ سے، ابراہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں ملک مواب جو ہے تم لوگوں کو دوں گا، ملک موعود تم لوگوں کو دوں گا، اور یہ وعدے کے سرزمین خداوند ہے، تو نے اپنے بندہ ابراہم سے وعدہ کیا۔ وہ خداوند کو اس کے وعدے یاد دلاتا ہے کہ خداوند تو نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ملک تمہارا ہے۔ اور آگے وہ کہتا ہے کہ خداوند جب ہم ملک مصر سے نکلے تو ان لوگوں نے جو ہے ہمیں آگے نکلنے کا راستہ نہیں دیا، لیکن تو نے کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ جنگ نہ کرنا۔ لیکن آج خداوند یہ لوگ جو ہے ہمارے ساتھ جنگ کرنے آ رہے ہیں،
ایک طرف خداوند نے انہیں کہا تھا کہ ان پر ہاتھ نہ اٹھانا، ان پر حملہ نہ کرنا، لیکن خداوند آج جب ہم اس ملک میں بسے ہیں تو یہ لوگ ہم پر حملہ کرنے کو آ رہے ہیں۔ ہم نے ان پر حملہ نہیں کیا، ہم نے تیری حکم کو مانا، ہم دوسری طرف سے چلے گئے، لیکن آج یہ لوگ جو ہے ہم پر حملہ کرنے کو آ گئے۔ یہوشافط یہ ساری باتیں خداوند کو بتاتا ہے اور آگے کہتا ہے، اور جب یہ یہوشافط باتیں کرتا ہے تو خداوند جو ہے ایک شخص پر جو ہے خداوند کی روح نازل ہوتی ہے، تو خداوند کیا جواب دیتا ہے؟ تب جماعت کے بیچ میں یحزیل بن زکریا بن بنایا بن یعیل بن متنیہ ایک لاوی پر جو بنی آسف میں سے تھا خداوند کی روح نازل ہوئی اور وہ کہنے لگا، اے تمام یہودا اور یروشلم کے باشندوں اور اے شاہ یہوشافط، تم سب سنو۔ اب یہ خداوند جو ہے یہوشافط کی دعا کا جواب دے رہا ہے۔ یہوشافط نے تو خداوند سے فریاد کی، اسے بتا دیا کہ خداوند ہم تیرے لوگ ہیں، تو آسمان اور زمین کا خدا ہے، یہ ملک تو نے دیا ہے، ہم نے ان پر حملہ نہیں تھا تب کیا، لیکن یہ آج ہم پر حملہ کرنے آئے ہیں۔ تب خداوند کی روح ایک شخص پر نازل ہوئی اور خداوند نے کہا، اے بادشاہ یہوشافط، تم سب سنو، خداوند تم کو یوں فرماتا ہے کہ تم اس بڑے انبوہ کی وجہ سے نہ تو ڈرو اور نہ گھبراؤ، کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خداوند کی ہے۔ ہاللیلویا! یہ جنگ خداوند کی نہیں بلکہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خداوند کی ہے۔ اور آگے لکھا ہے، تم کل ان کا سامنا کرنے کو جانا، دیکھو وہ سیس کی چڑھائی سے آ رہے ہیں اور دشت یرویل کے سامنے وادی کے سرے پر تم کو ملیں گے، تم کو اس جگہ میں لڑنا نہیں پڑے گا۔ اے یہودا اور یروشلم، تم قطار باندھ کر چپ چاپ کھڑے رہنا اور خداوند کی نجات جو تمہارے ساتھ ہے دیکھنا، خوف نہ کرو اور ہراسان نہ ہو کل ان کے مقابلہ کو نکلنا، کیونکہ خداوند تمہارے ساتھ ہے۔ اب خداوند کہتا ہے تم جنگ کے لیے جاؤ، قطار باندھ لو، تیار ہو جاؤ، لیکن چپ چاپ کھڑے رہنا اور خدا کی نجات کے کام دیکھنا۔ ہاللیلویا! جب خداوند ملک مصر سے جو ہے اپنی قوم بنی اسرائیل کو نکال کر لایا تو موسیٰ نے کہا کہ چپ چاپ کھڑے رہو اور خدا کی نجات کے کام کو دیکھو۔ اور کیا ہوا؟ خدا نے پانی کو دو حصے کر دیا اور ملک مصر کے جو لوگ تھے، جو فرعون کی فوج تھی، وہ ساری جو ہے اس پانی میں غرق ہو گئی، لیکن ملک مصر میں سے جو بنی اسرائیل قوم تھی، جو خداوند کے ماننے والے تھے، وہ خشکی پر چل کر باہر سے نکلے۔ ہاللیلویا! اور یہاں پر بھی یہوشافط بادشاہ سے خداوند کہتا ہے کہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ میری، تم بس جانا، چپ کر کے کھڑے رہنا اور خدا کی نجات کے کام دیکھنا۔ نجات کا مطلب ہوتا ہے رہائی دینا، کہ دیکھنا میں کیسے تمہیں ان لوگوں سے رہائی بخشتا ہوں۔ اب یہ اتنی جو ہے میری پسند والی سٹوری کیوں ہے؟ کیونکہ جنگ ہوتی ہے، ایک پارٹی جو ہے وہ ہارتی ہے، دوسری جیتی ہے۔ ہمیں بائبل میں بہت ساری جنگوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ خدا نے ملک مصر میں بھی ایسا کیا، معجزات کیے، آگے بھی کیے، لیکن یہاں پر ہم دیکھیں گے، اگر ہم دیکھیں 21 آیت میں، 20 آیت سے پڑھوں گی، اور وہ صبح سویرے اٹھ کر دشت تکور میں نکل گئے اور ان کے چلتے وقت یہوشافط نے کھڑے ہو کر کہا، اے یہودا اور یروشلم کے باشندوں، میری سنو، خداوند اپنے خدا پر ایمان رکھو تو تم قائم کیے جاؤ گے، اس کے نبیوں کا یقین کرو تو تم کامیاب ہوگے۔ اور جب اس نے قوم سے مشورہ کر لیا تو ان لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خداوند کے لیے گائیں اور اس نے تقدس کے ساتھ اس کی حمد کرے اور کہیں کہ خداوند کی شکر گزاری کرو کیونکہ اس کی رحمت ابد تک ہے۔ اب یہوشافط نے کیا کیا؟ اس نے لوگوں سے کہا کہ تم تیار رہو۔ اس نے اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، اور دوسری طرف اس نے کیا کیا؟ ان لوگوں کو مقرر کیا جنہوں نے آگے کھڑے ہو کر پرستش کرنی۔ اس نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، لوگوں کو آگے کھڑا کیا جنہوں نے پرستش کرنی ہے، اور جب انہوں نے پرستش کرنی شروع کی تو کیا ہوا؟ کلام حق میں آگے لکھا ہے، جب وہ گانے اور حمد کرنے لگے تو خداوند نے بنی عمون اور مواب اور کوشیت کے باشندوں پر جو یہودا پر چڑھے آ رہے تھے کمین والوں کو بٹھا دیا، سو وہ مارے گئے۔ اب یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے، تین پارٹیاں، تین بادشاہ ہیں جو مل کر ایک بادشاہ کے خلاف نکلے، تین بادشاہ ہیں جو ایک بادشاہ کے خلاف نکلے ہیں، اور اتنی زیادہ فوج ہے
کہ اس بادشاہ کی سوچ سے باہر۔ اب اس نے کیا کیا؟ خداوند کے حضور ایک تو روزہ رکھا، دوسرا اس نے خداوند سے دعا کی ہے، اس نے التجا کی ہے، اور تیسرا کام اس نے کیا کیا ہے؟ وہ جب نکلا ہے تو کلام میں لکھا ہے جیسے ہی اس نے پرستی شروع کی تو خداوند نے ان لوگوں پر، کمین والوں کو بٹھایا اور وہ سارے لوگ وہیں پر مارے گئے۔ ہاللیلویہ۔ اب یہاں پر تین جو تھے، کوئی شعیر اور بنی امون اور مواب جو تھے، یہ تینوں آپس میں لڑ کر مر گئے۔ پہلے مواب اور امون نے کیا کیا؟ انہوں نے کوئی شعیر کو مارا، اور پھر یہ دو باقی رہے اور یہ دونوں آپس میں ہی لڑ کر مر گئے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جب یہوشافط اپنی فوج کو لے کر وہاں پر پہنچتا ہے تو جب وہ وہاں سے دیکھتا ہے تو دور سے ہی انہیں لاشوں کے بڑے ڈھیر نظر آتے ہیں، اور جب یہ وہاں پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اتنی لاشیں ہوتی ہیں کہ ان کی سوچ سے باہر ہوتی ہیں، اور یہ اتنا زیادہ وہاں پر لوٹ کا مال ہوتا ہے کہ انہیں اکٹھے کرنے میں جو ہے 4 دن لگ جاتے ہیں۔ 3 دن یہ اکٹھے کرتے رہتے ہیں لوٹ کے مال کو، لیکن ان کے لیے پھر بھی زیادہ ہوتا ہے، اور چوتھے دن تک یہ لگے رہتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے پھر؟ یہوشافط بادشاہ کیا کہتا ہے؟ 27 آیت سے دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے تب وہ لوٹے، یعنی یہودا اور یروشلم کا ہر شخص، اور ان کی آگے گئی یہوشافط تاکہ وہ خوشی خوشی یروشلم کو واپس جائے، کیونکہ خداوند نے ان کو ان کے دشمنوں پر شادمان کیا تھا۔ سو وہ فکار اور بربت اور نرسنگے لیے یروشلم میں خداوند کے گھر میں، اور خدا کا خوف ان ملکوں کی سب سلطنتوں پر چھا گیا جب انہوں نے سنا کہ اسرائیل کے دشمنوں سے خداوند نے لڑائی کی ہے۔ سو یہوشافط کی مملکت میں امن رہا، کیونکہ اس کے خدا نے اسے چاروں طرف امان بخشا۔ اب یہوشافط جو ہے جب وہ فتح سے واپس آتا ہے، فتح کر کے واپس آتا ہے، تو وہ اپنے آگے آگے کیا کرتا ہے؟ ایک بڑا جو ہے منہ جو ہے اس کے آگے جو ہے وہ خداوند کے لیے ناچتا ہے، گاتا ہے، اس کی پرستش کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ خداوند نے جو ہے اس سب سے ہمیں رہائی بخشی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس کے بعد ہمیں بائبل میں جو ہے ایک اور واقعہ ملتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں امار کی کتاب میں پالوس اور سلاس کا واقعہ ملتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے گا امار کی کتاب، اس کا 16 باب اور اس کے 25 اور 26 آیت۔ امار کی کتاب اس کا 16 باب اور اس کی 25 اور 26 آیت۔ کلام حق میں یوں لکھا ہے، آدھی رات کے قریب پالوس اور سلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے، اور قیدی سن رہے تھے کہ یکایک بڑا بھونچال آیا، یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی، اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑی، اور دروگا جاگ اٹھا، قید خانہ کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے، پس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا۔ لیکن پالوس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا، کیونکہ ہم سب موجود ہیں۔ وہ چراغ منگوا کر اندر جا کھدا اور کانپتا ہوا پالوس اور سلاس کے آگے گرا اور انہیں باہر لا کر کہا، اے صاحبوں میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ انہوں نے کہا، خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اور آگے لکھا ہے، اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے، اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا، اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخوان بچھایا، اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لا کر بڑی خوشی کی۔ آمین۔ اب یہاں پر بائبل میں ہمیں ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ آدھی رات کے قریب پالوس اور سلاس کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اس کے بعد ہم بہت سی پریشانیوں میں ہوتے ہیں، مشکلات میں ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر پالوس اور سلاس کی اگر ہم سٹوری دیکھیں تو یہ کہاں پر؟ یہ قید خانہ میں ہے، فلپی کے ایک قید خانہ میں ہے، اور یہ کاٹ میں ٹھوکے گئے، اور یہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ یہ دعا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے خداوند کی حمد کرنی شروع کی، اور کیا ہوا؟ جیسے ہی انہوں نے خداوند کی حمد شروع کی، جو تھے وہاں پر جیل تھی، جو قید خانہ تھا، اس کی نیو ہل گئی اور اس کے سب دروازے کھل گئے۔ ہاللیلویہ۔ اگر ہم دیکھیں کہ پالوس اور سلاس نے کیا کیا، سب سے پہلے انہوں نے دعا کی۔ آج ہم اگر دیکھتے ہیں تو آدھی رات کا یہ وقت، ہم اکثر بڑی پریشانی میں ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب رات کے پہر میں ان کو نیند ہی نہیں آتی، وہ اپنے بستر پر پڑے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس پریشانی سے کیسے نکلا جائے۔ وہ اوور تھنکنگ میں چلے جاتے ہیں، سوچتے رہتے، شاید سوچتے سوچتے صبح ہو جائے۔ لیکن یہ کیا کریں؟ آدھی رات کو انہوں نے دعا کی، اور اس کے بعد کیا کریں؟ پرستی
प्रस्तिश करने लगे। क्या प्रस्तिश खुदावन ने ऐसे ही बनाई? और खुदावन की हम तो सना क्या करना कोई आम बात? पहले ये देखें कि हम किस खुदा को मानते। अगर आप आधी रात को भी पुकारेंगे तो कलाम में लिखा है वो ना वो सोता है ना वो ऊँगता है, बल्कि कलाम में लिखा है जब हम उसे पुकारते हैं वो हमारी दुआओं का जवाब देता है। हालेलुया। जब हम उसे पुकारते हैं वो हमारी दुआओं के लिए जब जवाब देता है तो वो हमारी मदद के लिए भी मौजूद होता है। और पौलुस और सिलास ने जब दुआ की उसके बाद उन्होंने क्या किया? खुदावंद की हमद के गीत गाने लगे। कलाम हक में लिखा है याकूब के खत में अगर तुम्हें कोई मुसीबत ज़दा हो तो वो दुआ कर। हम जब मुसीबत में होते हैं हम सोचते ज्यादा दुआ कम करते हैं, लेकिन कलाम में वाज़ह लिखा है अगर तुम्हें कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हमद के गीत गाए। हम गीत गाने के बजाय हम और खुशियां जो है बातें करने में और बातों में टाइम वेस्ट जरूर करते हैं, लेकिन जब हम खुश होते हैं तो हम खुदावंद की हमद व सना को प्रायोरिटी नहीं देते। हम कहते नहीं है कि खुदावंद की हमद व सना करे, उसके नाम को जलाल दे, क्योंकि ये सब उसी ने किया। हमें कलाम मुकद्दस में एक वाकया मिलता है यशुआ, जब वो अपना आखिरी खिताब कर रहा होता है तो वो लोगों से कहता है कि आज डिसाइड कर लो कि तुम किसकी प्रस्तिश करोगे। क्या उन माबूदों की जिनके बड़े दरिया के पार तुम्हारे बाप दादा प्रस्तिश करते थे? और अगर मेरे घराने की बात करते हो तो हम तो खुदावंद ही की प्रस्तिश करेंगे। क्या प्रस्तिश का मतलब सिर्फ यही होता है कि खुदावंद के हुजूर गीत गाना? वो कहता है रही मेरी और मेरे घराने की बात तो हम खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे, हम जिंदा खुदा की इबादत करेंगे जिसने हमें मुल्क मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, जिसने हमें रिहाई बख्शी। अगर हम इबादत करेंगे, हम प्रस्तिश करेंगे तो हम सिर्फ उसी की करेंगे। लेकिन लोगों से कहता है कि तुम डिसाइड कर लो कि तुमने किसकी प्रस्तिश करनी है, तुमने किसकी इबादत करनी है। तो लोग कहते हैं वही खुदा जिसकी वजह से कौमें डरती है कि ये हमें जो है उनके मिस्र की गुलामी से निकाल आया। कौमों ने जाना कि खुदावंद इनका खुदा अपने दाहिने हाथ की कुदरत से ने छुड़ा कर लाया, और कहता है कि हम भी जो है बनी इस्राएल कौम ने उससे कहा कि हम भी उसकी प्रस्तिश करेंगे। बात यह है कि आज हम डिसाइड कर लें कि हम किस बात की प्रस्तिश करते हैं। प्रस्तिश का मतलब यही नहीं है कि गीत गाना, हम किस चीज की इबादत करते हैं। पतरस के खत में पतरस वाज़िया कहता है कि जो शख्स जिस चीज से मगलूब है वो उसका गुलाम। अगर हम पूरा दिन फोन चलाते हैं तो हम उसके गुलाम, अगर हम पूरा दिन टीवी देखते हैं तो हम उसके गुलाम है, अगर हम पूरा दिन जो है क्रिकेट देखते हैं हम उसके गुलाम, अगर हम पूरा दिन जो है दुनियावी बातों में लगे होते हैं हम उनके गुलाम, अगर हम पूरा दिन पूरी रात अपने कारोबार को जो है टाइम देते हैं तो ये जो है हम उसके गुलाम। पतरस कहता है जो शख्स जिस चीज से मगलूब है वो उसका गुलाम। डिसाइड हमने करना है कि हम किस चीज के गुलाम हैं। पर इस्राएल कौम ने तो यशवा की बात सुनकर कह दिया कि वो खुदा जो हमें मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाल लाया हम उसकी प्रस्तिश करें। लेकिन क्या आज हम कहते हैं कि वो खुदा जो हमें जो है गुनाह की गुलामी से, जो हमें हमेशा की मौत की गुलामी से, जो हमें इब्लीस की गुलामी से निकाल लाया, क्या हम कहते हैं कि हमने उसकी प्रस्तिश करनी है? हमारे लिए दुनियावी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि उस खुदावंद की प्रस्तिश करना। क्योंकि जब हम उसकी प्रस्तिश करते हैं, जब हम उसकी इबादत करते हैं तो कलाम में लिखा है कि जुआ मसा के सबब से तोड़ा जाए। जब हम उसकी प्रस्तिश करते हैं, जब हम उसकी इबादत करते हैं तो कलाम में लिखा है जहाँ साज और आवाज मिलते हैं वहाँ खुदावंद का अबर छा जाता है। हालेलुया। और जब खुदावंद का अबर होता है तो वहाँ पर शिफा भी होती है, वहाँ पर मौजज़ात भी होते हैं, वहाँ पर रिहाई भी होती है और वहाँ पर शिफा भी होती है, वहाँ पर शादमानी भी होती है और वहाँ पर जो है मौजज़ात भी होते हैं। हालेलुया। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आज हम डिसाइड करें। यशवा ने तो तब कह दिया कि आज डिसाइड कर लो, आज फैसला कर लो कि किसकी प्रस्तिश करें। आज हम पर है कि हम किसकी प्रस्तिश करते हैं, क्या अपने दुनियावी कामों, क्या अपनी जो है दुनियावी जो है हमें हमारे पास जो चीजें हैं उनकी प्रस्तिश करते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को पहचाने। और कलाम में लिखा है जब हम शायर बानी रहते हैं तो हमें एक हवाला जो है पढ़ा जाता है कि अगर अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। आज हमें भी अपने आप को जांचना है, क्योंकि जो आज हम वक्त गुजारेंगे
کل کو اسی کی بیسس پہ جو ہے ہمارا حساب ہوگا. اور جب ہم اس کے وقت کے حساب سے اس وقت کو جب ہم اس کو ٹائم نہیں دیں گے, یہ وقت دیا کس نے؟ جو ہمارے پاس وقت ہے